کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو نہایت ہی غریب تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، کیوں نہ میں کسی اور شہر میں کام کرنے کے لیے جاؤں، اللہ کے کرم سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کہہ کر لکڑہارا کسی اور شہر میں کام کرنے کے لیے چل دیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی کوئی کام نہیں ملا۔ لیکن افسوس، وہاں بھی وہی لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ یہ سلسلہ 12 سال تک چلتا رہا۔ نہ گھر میں کچھ بھیجا، نہ اپنی بیوی بچوں کی خبر لی۔ بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ بڑی مشکل سے وقت پاس کیا۔ جب فاقوں کی نوبت آئی تو مجبور ہو کر بیچاری نے وزیر کے گھر میں جھاڑو کشی شروع کر دی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک رات بیوی نے خواب میں دیکھا کہ میں جھاڑو لگا رہی ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ اصحاب کے ساتھ صحن میں تشریف لے آئے اور اصحاب سے فرمایا، اے شخص، آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ اصحاب کہنے لگے، اے نواسہ رسول، آج 22 رجب المرجب کی رات ہے۔ یہ کہنا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اگر کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو تو باصدق دل سے 22 رجب المرجب کی نیاز با وقت نماز صبح دلوا کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اتنے میں لکڑہارے کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسی وقت اس نے باصدق دل سے نیاز دینے کی نیت کر لی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بنائی۔ تبھی لکڑہارا ایک درخت پر چڑھ کر لکڑیاں کاٹ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ کلہاڑی اٹھانے کے لیے زمین پر اترا اور اچانک اسے زمین پر کوئی چیز دفن نظر آئی۔ لکڑہارے نے اسی جگہ کو کھودا اور بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا سا مال نکال کر بند کر دیا اور کئی دنوں بعد سارا خزانہ نکال کر اپنے گھر واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر ایک عالی شان محل بنوایا اور آرام و آسائش کا سامان خریدا اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارے کی بیوی نے اپنے خاوند کو نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور صدق دل سے ایمان لایا اور ہر 22 رجب المرجب کو نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دلاتا رہا۔ ایک دن وزیر کی بیوی اپنے محل کی چھت پر چڑھی۔ اسے کچھ دور ایک عالی شان محل نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیز سے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ کنیز نے جواب میں بتایا، یہ اس لکڑہارن کا محل ہے جو کئی روز حضور کے ہاں نوکری کرتی رہی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے اس لکڑہارن کو بلوا کر سارا واقعہ سنا، لیکن وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا یہ سب جھوٹ ہے، بلکہ اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہے جس کی بدولت یہ مالدار بنی ہے۔ یہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ لیکن اس کی ایسی باتیں کرنے سے وزیر پر کوئی مصیبت آ ٹوٹی۔ بادشاہ وقت کا نائب اس وزیر کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ کو اس کی شکایت لگا دی، اس نے شاہی خزانے میں خیانت کی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو بلا کر حساب کتاب کیا، لیکن وزیر صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ سخت غصے میں آ کر وزیر کا سارا مال ضبط کر لیا، اس کو اور اس کی بیوی کو محل سے نکال دیا۔ چلتے چلتے راستے سے ایک خربوزہ خریدا اور ایک رومال میں باندھ دیا، کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر کو محل سے نکالا، اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے نکلا اور شام تک واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں وزیر نے باوجہ دشمنی پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑے اور وزیر اعظم کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے یہ خربوزہ نہیں کھایا تھا۔
اس طرح رومال میں ہی بندھا رہا۔ بادشاہ نے پوچھا رومال میں کیا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا خربوزہ ہے۔ رومال کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بہت غضبناک ہوا اور حکم دیا انہیں رات بھر قید میں رکھا جائے اور صبح قتل کر دینا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم پر یہ مصیبت کیسے آئی؟ کون سا گناہ ہم سے ہوا ہے جس کی سزا ہمیں ملی ہے؟ سب سن کر بیوی نے کہا میرا خیال ہے لکڑہارن نے جو بھی نظر نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا وہ سب سچ تھا، پر میں نہیں مانی، بس اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا؟ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا ہے، توبہ کرو اور معافی مانگو۔ ساری رات روتے معافی مانگتے رہے اور خلوص دل سے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ یوں شہزادہ شکار سے صبح واپس آ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور سارا واقعہ پوچھا۔ شہزادے نے کہا حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا، پھر دونوں قیدیوں کو بلوا کر اسی رومال کو کھلایا گیا تو خربوزہ تھا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، وزیر اعظم سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا تفصیل کے ساتھ سنا دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی بیوی کو بلوا کر پوچھ گچھ کی، انہوں نے بھی اول سے آخر تک سب بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بے صدق دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو شہر بدر کر دیا۔